ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ بادشاہ اور وزیر میں اکثر بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایسا اپنا حلیہ چینج کر لوں گا، ایسا اپنا حلیہ تبدیل کر دوں گا، آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اگر ایسا تو نے کر دیا نا تو میں تجھے اپنی پوری بادشاہت دے دوں گا۔ پورا دربار لگا ہوا تھا، سارے وزیر، سارے لوگ موجود تھے۔ سب کی موجودگی میں بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس کو میں نے نہیں پہچان پایا تو پوری بادشاہت میں اس کو دے دوں گا۔ وزیر بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے ایک دستاویز منگوائے، کاغذات منگوائے اور کہا، حضور اس پر سائن کر دیں آپ۔ بادشاہ نے اس پر سائن کر دیے۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے میں اب جاتا ہوں اور آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ وزیر نکل گیا، جنگل میں پہنچا۔ جنگل میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر وہ جب بھی ادھر سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو اللہ کا ذکر کرنے لگتا تھا۔ اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ جب بھی کوئی قافلہ گزرتا تھا اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ قافلے والوں نے کئی بار ادھر ادھر سے گزر کر دیکھا کہ جب بھی ہم لوگ ادھر سے گزرتے ہیں یہ لگ رہا کوئی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس نے داڑھی وغیرہ بڑھا لی تھی اور حلیہ بھی اپنا پیروں والا، بزرگوں والا کر لیا تھا۔ تو کئی قافلے ادھر سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ ضرور اللہ کا ولی ہے، کیوں نہ ہم اس سے اپنے بارے میں دعائیں کروائیں، تو ہو سکتا ہے ہماری دعائیں جو ہم کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے صدقے میں قبول ہو جائیں، یہ ہمارے لیے دعا کرے قبول ہو جائیں۔ تو کئی لوگ جو کئی قافلے ادھر سے گزرے تو اس کے پاس ملنے کے لیے جاتے، اس سے دعا کرواتے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول بھی ہو جاتی۔ قافلے والے جب بھی گزرتے اس سے دعا کرواتے تو اس کی شہرت ہونے لگی، کیونکہ جس کے بارے میں یہ دعا کرتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا تو بس وہ اسے بہت بڑا ماننے لگتا تھا، اور آگے بھی اس کی شہرت کروانے کے لیے آگے بھی لوگوں کو بتاتا تھا کہ فلاں پہاڑی پر ایک اللہ کا بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کا ورد کرتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے پاس تم چلے جاؤ، تمہاری مرض، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ مشہور ہونے لگا اور کافی لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں کرواتے تھے، اپنی اپنی مرض دور کرواتے تھے۔ یہ دعا کرتا تھا، وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو معلوم چلا کہ ایک ایسا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے جو لوگوں کی دکھ اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ایسے لوگوں سے تو میں بہت ملتا ہوں، ضرور کوئی اللہ کا بندہ ہے، چلو اس سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ کافی لوگوں کو بادشاہ نے ساتھ میں لیا، وزیروں کو ساتھ میں لیا اور اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی اس ٹیلے پر بادشاہ پہنچا اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا وزیر جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے مجھے پہچان نہیں پایا تو آپ مجھے اپنی پوری بادشاہت دو گے، اور بادشاہ نے بھی راضی ہو کر یہ کہا تھا کہ میں اپنی پوری بادشاہت تجھے دوں گا۔ بادشاہ پہنچا تو بادشاہ نے نہیں پہچان پایا کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جب اتنی بات کہی نا تو اٹھ کے کرسی سے کھڑا ہو گیا وہ وزیر اور کہنے لگا، بادشاہ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میری یہ داڑھی، میرا یہ حلیہ، یہ میں نے کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ آپ سے میں نے بحث کی تھی کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے، تو میں یہ اللہ اللہ کا ذکر اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں اور تم ہمارے پاس آنے پر مجبور ہو جاؤ، اور آج ایسا ہی ہوا ہے، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، تم نے ہمیں پہچان نہیں پایا کہ ہم کون ہیں۔ تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، وزیر یہ بات سچ ہے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں پوری بادشاہت دے دوں گا۔ جیب سے دستاویز نکالے، جیب سے کاغذات نکالے، کہا یہ کاغذات رکھ، اس پر میرے سائن ہیں، میں نے پوری بادشاہت تجھے دے دی، لیکن یاد رکھ جس طریقے سے تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے، لوگوں کو دکھا دکھا کر ریاکاری کر کے تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے، قسم خدا کی تو اگر سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتا تو آج وقت کا بادشاہ نہیں بلکہ پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی۔ کہاں ہے تو؟ اس نے اتنا سنا نا، اس پر ایک رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج سے میں جنگلوں کی طرف جا رہا ہوں، یہ بادشاہی، یہ شان و شوکت، یہ سب آپ کو مبارک، میں جنگلوں کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے میرے دل کے پردے کو کھول دیا ہے، آج سے میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اس اللہ کی رضا کے لیے
इबादत करूँगा और उस अल्लाह को राज़ी करने पर लग जाऊँगा। और वो उसी दिन से जंगलों की तरफ निकल गया और उस दिन से सच्चा अल्लाह वाला बन गया और अल्लाह का जिक्र सच्चे दिल से करने लगा। तो आदमी कब बदल जाए कोई पता नहीं लगता। अभी बहुत बड़ा गुनाहगार है इंसान, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो गया, तौबा कर ली, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया। तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची ताइब कर लें, अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। आप आएँ अल्लाह की बारगाह में, तौबा करें, अल्लाह ताला तुम्हें एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।